بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں ہر قسم کے لوگ آئے، کسی نے انسانیت کے لیے پیغام دیا ہو، کوئی بھی ایسی جماعت، کوئی بھی ایسا گروہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے شاعر بھی آئے، بڑے بڑے پہلوان بھی آئے، بڑے مؤرخ بھی آئے، بڑے سائنسدان بھی آئے، انسانیت کے لیے کوئی پیغام دیا ہو، کسی نے بھی انسانیت کے لیے پیغام نہیں دیا سوائے انبیاء کرام کے۔ انبیاء کرام آئے اور انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا کہ اسی طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کامیاب، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر دوسری قسم کی زندگی گزارو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ انبیاء کرام نے واضح راستہ بتا دیا، یہ کامیابی کا راستہ، یہ ناکامی کا راستہ۔ جو لوگ انبیاء کرام کی پروگرام پر چلے، اتفاق کیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب۔ جنہوں نے انبیاء کرام کی بات نہ مانی، دنیا میں بھی خسارے میں، آخرت میں بھی خسارے میں۔ بات صاف ہے۔ ماننے والے ہمیشہ نعمتوں میں، نہ ماننے والے ہمیشہ جہنم۔ آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن پاک میں۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام اندھیریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑا۔ قوم سے کہا کہ عذاب آنے والا ہے، نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر نکل پڑے اور انہوں نے توبہ طائب، وہ آئے، بادل آئے، عذاب کی صورت آئی، دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے، توبہ طائب ہوئے، عذاب ٹل گیا۔ یونس علیہ السلام پہلے سے ہی نکل پڑے، کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی والوں نے دریا میں پھینک دیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کیسے وہ مچھلی آئی اور یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں داخل کیا۔ فنادى في الظلمات فاستجبنا له، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے، جو جس غم میں تھے، مبتلا تھے، تکلیف میں تھے، ہم نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ کیا مانا؟ مچھلی نے 3 دن تک پیٹ میں رکھا،
3 दिन के बाद बाहर निकले और क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 दिन तक पढ़ते रहे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हकीम अख्तर रहमतुल्लाह ने अजीब बात फरमाई। वो फरमाते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ले गई, समंदर के तह में ले गई, तो समंदर की समंदर की तह में जो पत्थरियां थी, वो पत्थरियां पड़ रही थी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन पत्थरियों से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुन लिया और पढ़ लिया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी। अब जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या वाक़या है, हर एक को तो मछली का वाक़या पेश तो नहीं आएगा, जो हर एक को इसी तरह ये वाक़या तो पेश नहीं आया कि मछली उसको ले गई, पानी में ले गई। हर एक को तो ये वाक़या पेश नहीं आएगा, समझा नहीं? और मैं हर मुसलमान को अंधेरियों में मुब्तला हो जाएगा, गुनाह की मासियतों में मुब्तला होगा। हर मुसलमान मर्द और औरत फिस्क और फुजूर की तारीकियों में मुब्तला होगा। तवज्जो करें, जिस तरह यूनुस नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम किया, वो काम भी हमें भी करना है। आई बात समझ में? हर एक को मछली का वाक़या पेश नहीं आएगा, समझा? कम मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह तकी साहब के भी शेख ने उन्होंने बयान किया है, उन्होंने समझा अजीब नुक्ता निकाला है। और मैं हर एक को ये वाक़या पेश नहीं आएगा, लेकिन हर मुसलमान और मर्द मासियत की तारीकियों में मुब्तला होगा, गुनाहों की तारीकियों में मुब्तला होगा। जब गुनाह की तारीकियों में मुब्तला हो जाए, फिस्क और फुजूर की तारीकियों में मुब्तला हो जाए, तो जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ पढ़ी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हमें भी वो काम करना होगा। पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा कोई नहीं, ला इलाहा इल्ला अंत, पढ़ो इल्ला अंत, बस ला इलाहा कोई नहीं इल्ला अंत, तू ही है, बस और कोई नहीं। अंबिया किराम ने जो तौहीद का सबक सिखाया इंसानियत को कि इस तरीके से जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। और वो उससे हटकर जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया में भी नाकामी, आखिरत में भी नाकामी। तौहीद के बगैर चारा ही नहीं। बस ये बात दिल और दिमाग में फिट कर दे कि भाई वहदहु ला शरीक, अल्लाह की जात है। हमने अजीब बात देखी, अजीब मुसलमान है, गाड़ियों पर मकानों पर लिखा हुआ है या अली मदद, मकानों पे लिखा हुआ है या रसूलुल्लाह मदद, गाड़ियों पे लिखा हुआ है हर जगह या रसूलुल्लाह मदद। तौहीद है? किसने कहा ये तौहीद है? गैर से आप मदद मांग रहे हैं, ये तौहीद है? अल्लाह की जात से हटकर गैर से मदद मांग रहे हैं, ये तौहीद है? और याद रखो, अगर तौहीद में लचक आ गई, कोई फेर फार आ गया, ऊंच नीच हो गई, वो भी है, ये भी है, वो भी है, तो दुनिया में भी नाकामी, आखिरत में भी नाकामी। तौहीद हो, फिर अगर आमाल में कभी कोताही है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुनाहों की सजा काट कर वो बंदा जन्नत में जरूर दाखिल होगा। चलो, गुनाहों की सजा काट कर जन्नत में जरूर दाखिला मिलेगी। अगर तौहीद में ही अगर शिरक आ गया, जितनी भी नमाजें पढ़े आदमी, रोजा रखे, हज करे,
عمرے کرتے رہے، عمرہ کراتے رہے کسی کو، بیکار ہے عزیزو، شرک آ گیا نا۔ اگر لکھنا ہی ہے نا، مکانات پر لکھنا ہی ہے تو لکھو یا اللہ مدد، گاڑی پر لکھنا ہی ہے تو لکھو، پیچھے سے لکھو یا اللہ مدد، آگے سے یا پیچھے سے یا اللہ مدد، تو لکھو نا، لکھو تو یہی تو لکھو یا اللہ مدد۔ تو مدد کس سے مانگنی؟ سبھی چو مدد کس سے مانگنی؟ اللہ ہی کی ذات سے۔ درود شریف بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ توحید کے بعد رسالت پر ایمان لانا ضروری۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کی دعویٰ کرے، اگر کوئی نبوت کی دعویٰ کرے تو دجال ہے، کافر ہے، واجب قتل ہے۔ نبی کے شان میں گستاخی کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام میں یہی تو خصلت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی، عزت بھی تھی۔ مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرکز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکز کے ساتھ تعلق کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، عزت بھی ہو۔ محبت بھی ہو، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، عزت بھی ہو۔ فقط خالی محبت میں تو عاشق ہوں، میں تو عاشق رسول ہوں، محبت ہو، اطاعت نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف ہو، عزت نہ ہو، غلط ہے۔ محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، عزت نہیں ہے، کیا مانا؟ محبت بھی کوئی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، عزت نہیں کرتا۔ نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرے برداشت کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، ارے وہ بولے وہاں جائے، تو بولے وہاں جائے۔ مسلمان کامل نہیں، مسلمان کامل وہ ہے جو آپ سے محبت بھی رکھے، آپ کی عزت بھی کرے، آپ کے ساتھ کی اطاعت بھی کرے۔ ہزارہ کا نوجوان تھا، نام تھا عبداللہ، نام تھا عبداللہ، پاکستان پہلے سے بننے کی پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کورٹ میں لایا گیا، کراچی کی کورٹ میں، حیدرآباد میں رہنے والا کورٹ میں لایا۔ جج کا جارج جو تصویر لگاتے تھے، جارج جیسے آپ قائد اعظم کی تصویر لگاتے ہیں نا، جج جو بیٹھتا ہے اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے، تو اس پر تصویر ہوتی تھی جارج کی، انگریز کی۔ تو جیسے ہی کورٹ میں کھڑا تھا تو وہ ہزارہ کا رہنے والا خنجروں سے وار کر کے جہنم رسید کر لیا۔ تو وہ کلارک ان کو کہہ رہے ہیں، شرٹ کہہ رہے ہیں، ان کو مار دیا؟ ہاں میں نے مار دیا۔ ارے تو نے ان کو مارا؟ کیا مار دیا؟ کیوں مارا؟ کیوں مارا اس کو؟ توجہ کرنا، کیوں مارا اس کو؟ کہا وہ عبداللہ، وہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا، کہا کہ آپ کے اوپر جو تصویر لگی ہوئی ہے کس کی ہے؟ کہ جارج کی ہے۔ اگر کہا کہ اس کو اگر کوئی گالی دے، اسی کے خلاف کوئی بات کرے تو برداشت کرو گے؟ کہا نہیں، برداشت نہیں کروں گا۔ کہا کہ اس گستاخ نے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، میں کیسے برداشت کرتا؟ یہ ہے عزت۔ وہ چھوٹے بچے معاذ اور معوذ، جنگ بدر ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کاش کسی بہادروں کے درمیان تو ہوتا، یہ بچے کیا کریں گے، کون سا دفاع کریں گے؟ دوسرا بچہ کہنے لگا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ بھئی کیا کرو گے ابو جہل کو؟ کیا کرو گے؟ کہا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس وقت وہ سامنے کھڑا ہے، وہ سب درست کر رہا ہے، اور ایسے جھپے جس طرح باغ شکرا باغ
شکار پر جھپٹتا ہے، اس کا جھپٹ گئے، کون کو گرا دیا؟ اتنی عزت. مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، ناموس رسالت کے خلاف کوئی بات کرے، مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. ہمارا شفیع اللہ خیر پور گمبد کا واقعہ، کوئی گمبد میں رہنے والا، کوئی خیر پور کا رہنے والا ہے، 1966 کا واقعہ ہے، 1966 کا واقعہ.